بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونیا کا ایک اصول تھا کہ دشمنوں کو چیلنج کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب کچھ کر گزرنا ہے تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس نے مکاری شروع کر دی۔ اس رات جہاز میں جتنی عورتیں تھیں وہ سب منکی مین کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ وہ عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور انہیں خوش کر رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی 25 منکی مین شراب پیتے اور ڈانس کرتے کرتے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ منکی ماسٹر نے گرج کر اعلیٰ افسران سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف میرے ہی جان نثار کیوں مر رہے ہیں؟ ایک افسر نے کہا، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا صرف ان شراب کی بوتلوں میں زہر ملا ہے جنہیں منکی مین شوق سے پی رہے تھے۔ منکی ماسٹر نے پوچھا، یہ کیا چال بازی ہے؟ تم میں سے کسی افسر یا کسی بھی فوجی جوان کی شراب زہریلی نہیں ہے، صرف میرے جان نثاروں کو زہر پلایا جا رہا ہے۔ کیا تم لوگ ایسی گھٹیا چال چل کر اس جہاز کے تمام جان نثاروں کو ختم کر سکو گے؟ کبھی نہیں۔ میں تم لوگوں سے اس ضلالت کا انتقام لوں گا۔ میرے 25 کے بدلے اپنے 25 افسران کو ابھی ہلاک کرو، ورنہ میں اس جہاز کے کسی بھی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک افسر نے کہا، ماسٹر سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں ضرور ہمارے دشمن پہنچ گئے ہیں۔ وہ ہماری دوستی کو دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے احمق نہیں ہیں کہ صرف جان نثاروں کی شراب میں زہر ملا کر انہیں ہلاک کریں اور اپنے پینے والوں کو زندہ رکھ کر تمہاری نظروں میں خود کو مشکوک بنا لیں۔ ذرا سوچو، انہیں مار کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کئی منکی مین اپنے ہلاک ہونے والوں کے لباس کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ منکی ماسٹر سے کہنے لگے، ہمارے مرنے والے ساتھیوں کی جیبیں خالی ہیں، ان کے پاس سایہ بنانے والی گولیاں اور خلائی کیپسولوں کی ڈبیاں تھیں، وہ غائب ہیں۔ تمام ہلاک ہونے والوں کی جیبیں خالی ہیں۔ منکی ماسٹر گرا کر افسروں سے بولا، 25 مرنے والوں کی 25 ڈبیوں کی چوری کا مطلب یہ ہوا کہ سینکڑوں گولیاں اور کیپسول تم لوگوں نے حاصل کر لیے، ان کی ہلاکت سے بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا۔ ایک منکی مین نے سیڑھیاں چڑھ کر عرشے پر آ کر کہا، ماسٹر وہاں جہاز کے نچلے حصے میں ہمارے مزید 10 ساتھی مارے گئے ہیں۔ منکی ماسٹر نے کہا، ان کی جیبوں سے بھی گولیوں اور کیپسولوں کی ڈبیاں چرا لی گئی ہوگی۔ میں تم سب کو حکم دیتا ہوں، یہ جہاز چھوڑ دو، شہر میامی کی طرف پرواز کرو۔ یہ کہتے ہی منکی ماسٹر اپنے خاص ماتحتوں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے جان نثار بھی غائب ہونے لگے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ماسٹر رک جاؤ، میامی شہر نہ جاؤ، ہمیں موقع دو، ہم ثابت کر دیں گے کہ چالاک دشمن ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں۔ منکی ماسٹر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کئی افسروں نے چیخ چیخ کر اسے مخاطب کیا، گڑ گڑا کر التجا کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے کہ وہ خلائی مخلوق سے دشمنی کرنے کی حماقت نہیں کر رہے ہیں۔ میامی شہر میں پہلے ہی ہزاروں نادیدہ منکی مین تھے۔ بحری جہاز سے بھی ہزاروں منکی مین میامی شہر جا رہے تھے، وہاں خود کو ظاہر کرتے تو اچانک ہزاروں منکی مین کو دیکھ کر پورے شہر پر دہشت طاری ہو جاتی۔ ایک افسر نے پریشان ہو کر کہا، یہاں سخت پہرے کے باوجود ہمارے دشمن ہیں، بے شک ہیں، ہم پر کاری ضرب لگائی گئی ہے، خلائی مخلوق سے دوستی کے معاملات طے ہوتے ہی دشمنی پیدا کی گئی ہے۔ کون ہے یہاں ہم سے دشمنی کرنے والے؟ جواب دیں، تم لوگ کون ہو؟ سایہ بنانے والی گولیاں بابا صاحب کے ادارے میں ہیں، وہی لوگ سایہ بن کر ہمارے خلاف ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے مشورے پر منکی ماسٹر پہلے بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، کمال ذہانت سے ہماری چال پلٹ دی گئی ہے۔ اب وہ منکی ماسٹر ہمارے شہر میامی اور پورے ملک کے لیے درد سر بن جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ منکی ماسٹر ہمیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کا غصہ دور کیا جائے، ورنہ وہ انتقامی کارروائی شروع کر دے گا۔ ہمیں فوراً میامی جانا چاہیے، پتہ نہیں وہ وہاں کیا کرنے والا ہے۔ وہ سب چند منٹ کے بعد ہی میامی شہر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ سونیا بھی ان کے ساتھ سپیڈ لانچ میں بیٹھ گئی۔ ایک افسر نے کہا، یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ بابا صاحب کا ادارہ ہمارے تازہ ترین معاملات سے بھی باخبر رہتا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، صرف باخبر ہی نہیں رہتا بلکہ فوری کارروائی بھی شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور افسر نے چونک کر کہا، ہم یہ بھول رہے ہیں کہ بابا صاحب کے ادارے والے نادیدہ افراد بحری جہاز
میں تھے تو وہ یہاں بھی ہماری قریب سپیڈ لانچ میں ہوں گے۔ وہ بے اختیار ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سایہ بننے والے نظر نہیں آتے۔ وہ پریشان ہو کر انہیں دیکھ لینے کی احمقانہ کوشش کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہاں جو بھی ہے ہم سے گفتگو کرے، اگر ہم آگ لگاتے ہیں تو بجھانا بھی جانتے ہیں۔ ہم نے انہیں بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، اب ہم اس کا حملے کا رخ موڑ دیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ بابا صاحب کے ادارے سے دشمنی نہیں کریں گے، بلکہ منکی ماسٹر کو بھی اس ادارے سے دوستی کرنے کا مشورہ دیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا، سب جواب کا انتظار کرنے لگے۔ دوسرے افسر نے کہا، خاموشی اختیار کرنے سے ہم اس فریب میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ یہاں تم لوگ نہیں ہو۔ پھر بھی خاموشی رہی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا سے باتیں کر رہے ہوں۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہونے لگے۔ مسلسل خاموشی کہہ رہی تھی، جو موجود نہیں ہے انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایک افسر نے کہا، ہم پر اعتماد کرو، ہم وعدہ کر رہے ہیں آئندہ بابا صاحب کے ادارے سے کبھی دشمنی نہیں کریں گے۔ امریکی حکام بارہا دوستی کرتے رہے تھے، وعدے اور قسمیں کھاتے رہے تھے، پھر اپنے مفادات کے پیش نظر اچانک دشمن بن جایا کرتے تھے۔ ایسی وعدہ خلافی اور بے مروتی انہیں یاد نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ پھر اپنی دوستی اور شرافت کا یقین دلا رہے تھے۔ سونیا ان کی بے مروتی اور خود غرضی یاد دلانا نہیں چاہتی تھی، اس کی خاموشی انہیں ذہنی کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسرے افسر نے کہا، میرا خیال ہے ہمارے دشمن منکی ماسٹر کے ساتھ میامی گئے ہیں، یہ ہمارے حق میں اور برا ہوگا، پتہ نہیں وہ ہمارے خلاف وہاں اور کیا کر رہے ہوں گے۔ ایک افسر موبائل فون کے ذریعے نیول بیس کے افسروں سے پوچھ رہا تھا، آرمی کیمپ میں سب خیریت ہے؟ یہاں خیریت ہے، لیکن شہر میں کچھ گڑبڑ ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے اطلاع ملی ہے کہ کئی پولیس اسٹیشن پر بندرنما آدمیوں نے قبضہ جما لیا ہے، وہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی نظر آتے ہیں۔ وہ کئی سپاہیوں اور پولیس افسروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ شہر کی انتظامیہ نے فوجی مدد طلب کی ہے۔ آپ وقفے سے پورے شہر میں اسپیکر کے ذریعے منکی ماسٹر کو مخاطب کریں، اسے کہتے رہیں کہ وہ غلطی پر ہے، اسے سوچنا چاہیے اگر ہم اس کے آدمیوں کو ہلاک کرتے اور سایہ بنانے والی گولیاں اور خلائی کیپسول حاصل کرتے تو ان غیر معمولی چیزوں کو منکی ماسٹر کی فوج کے خلاف استعمال کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ غیر معمولی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپ فوراً اعلان کرائیں۔ افسر نے فون بند کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ تمام بندرنما آدمی میامی کی پولیس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ پہلے اس طاقت کو ختم کر رہے ہیں جس کے ذریعے پورے شہر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پولیس نہیں رہے گی تو تمام شہری خود کو بندر آدمیوں کے سامنے غیر محفوظ سمجھیں گے اور ان کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ پریشان ہو رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سایہ بن جانے والوں کا مقابلہ کس طرح کریں۔ ایک افسر نے کہا، ایسے برے وقت میں دیوی ہمارے کام آ سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس سایہ بنانے والی گولیاں ہیں۔ اس نے فون کے ذریعے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کہا، دیوی فرانس میں ہوگی، اگر نہ ہوئی تو اس کی ڈمی سے رابطہ ہو سکے گا، اس سے التجا کرو کہ فوراً ہمارے پاس آئے۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے حکم کی تعمیل کی۔ صرف 10 منٹ کے اندر دیوی کی ڈمی نے ایک افسر کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ تمام افسران ساحل تک پہنچ گئے تھے۔ اس افسر نے کہا، زون 3 سے منکی ماسٹر ہمارے ملک میں آ چکا ہے، اس کے ساتھ بے شمار منکی مین ہیں، وہ سب نادیدہ بن جاتے ہیں اور کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ میامی شہر میں بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں، شہر کے کئی پولیس افسران کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اگر تم دیوی کی ڈمی ہو تو پلیز دیوی کو ہمارے مسئلے کے بارے میں بتاؤ، جتنی جلدی ممکن ہو دیوی سے ہمارا رابطہ کرا دو۔ ڈمی 1 نے انہیں انتظار کرنے کو کہا، پھر دیوی سے رابطہ کر کے اسے منکی ماسٹر اور اس کی نادیدہ فوج کے بارے میں بتایا۔ دیوی نے کہا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ فوجی افسران مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ دیوی جی، وہ منکی ماسٹر اور اس کی نادیدہ فوج سے نجات چاہتے ہوں گے، ویسے ان کی طرح ہمیں بھی خطرہ ہے۔ ایک بار زون 3 میں منکی ماسٹر سے ہمارا مقابلہ ہو چکا ہے۔ فوجی افسر کے خیالات سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ ہماری آدھی دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح وہ آپ کی برتری کو بھی ختم کرنا چاہیں گے۔ انہیں قدم جمانے سے پہلے شرمناک شکست دے کر اپنی دنیا سے بگانا چاہیے۔ تم درست کہتی ہو، اس کی طرح ہمارے پاس بھی فلائنگ کیپسول ہیں، ان کی طرح میں بھی کئی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتی ہوں، انہیں اپنے مقابلے میں اس دنیا کی زمین پر قدم جمانے نہیں دوں گی۔ اس نے ایک افسر کے اندر آ کر اس کے چور خیالات پڑے۔ 2 اہم باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ منکی ماسٹر اور اس کی منکی فوج کے تمام افراد کے سر سے ایک ایسا ننھا سا آلہ چپکا
لڑکا رہتا ہے جو ٹیلی پیتھی کی لہروں کو دماغ تک پہنچنے نہیں دیتا ہے، یعنی دیوی ان کے خلاف ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ بابا صاحب کے ادارے کے کچھ نادیدہ لوگ موجود ہیں، انہوں نے منکی ماسٹر سے ہونے والی دوستی کو دشمنی میں بدل دیا ہے۔ اس کے 35 منکی مین مارے جا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں منکی ماسٹر میامی شہر میں انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ دیوی نے فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا، اس دنیا میں منکی ماسٹر کا مقابلہ میں ہی کر سکتی ہوں۔ بابا صاحب کے ادارے والے صرف چال بازیاں دکھائیں گے لیکن انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں یقین ہے تم ہی ہمارے کام آ سکتی ہو۔ فار گاڈ سیک منکی ماسٹر کو ہٹلر بننے سے روکو۔ ابھی تمہارے ملک کے ایک شہر پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، وہ نادیدہ فوج رفتہ رفتہ پورے ملک میں دہشت طاری کرتی رہے گی۔ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے کا عزم کرنے والے پہلے امریکہ پر حکمرانی کریں گے۔ تمہارے ملک کو خلائی مخلوق کے تسلط سے بچانے کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ سپر پاور ملک کو بچانے کے لیے جتنی بھی قیمت طلب کی جائے کم ہوگی۔ فی الحال امریکہ میں بے شمار بھارتی جوان ہیں، میں ہر روز 5 بھارتی جوانوں کو ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے ٹرانسفارمر مشین سے گزارتی رہوں گی۔ ہمیں منظور ہے، فار گاڈ سیک وقت ضائع نہ کریں، منکی ماسٹر کو منہ توڑ جواب دو۔ دیوی کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان واشنگٹن میں تھے، وہ دیوی کے قابل اعتماد جوان تھے۔ اس نے ان جوانوں کو چند گولیاں اور چند کیپسول دیے تھے اور تاکید کی تھی کہ وہ دوسرے جوانوں کو حاضر دماغی اور حکمت عملی اختیار کرنے کی ٹریننگ دیتے رہیں۔ اس نے ایک جوان سے پوچھا، تم دونوں نے کتنے بھارتی جوانوں کو ٹریننگ دی ہے؟ اب تک 12 جوان اچھی خاصی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں۔ تم دونوں کو ایک اہم مشن پر ابھی میامی شہر آنا ہے۔ ان 12 جوانوں کو سایہ بنانے والی ایک ایک گولی 2 خلائی زون سے بندر نما لوگ دشمن بن کر آئے ہیں، وہ بھی غیر معمولی گولیوں کے ذریعے نادیدہ بن جاتے ہیں۔ وہ انہیں منکی ماسٹر کے متعلق سمجھانے لگی۔ ان 2 جوانوں نے 12 تربیت یافتہ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر سب کو ایک ایک گولی دی، 6 کو فلائنگ کیپسول دیے، پھر کہا 6 جوان سایہ بن کر باقی 6 کے اندر سما جائیں اور ان کے اندر رہ کر میامی شہر کی طرف پرواز کریں۔ اس وقت تک منکی ماسٹر اس شہر کی پولیس کو نکارہ بنا چکا تھا۔ پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دہشت زدہ ہو کر اپنی وردیاں اتار کر اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تھے۔ فوجی جوان شہر میں آ گئے تھے، مگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کبھی نظر آنے والے اور کبھی غائب ہو جانے والوں کو کیسے گرفتار کریں۔ وہ ایک نائٹ کلب میں 2 منکی مین نظر آئے تھے۔ ایک فوجی نے دونوں کو ہلاک کرنا چاہا، ایک کو گولی لگی، دوسرا غائب ہو گیا۔ گولی کھا کر مرنے والے کو اپنے منہ میں رکھی ہوئی گولی نگلنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دوسرا غائب ہونے والا بار کاؤنٹر کے پیچھے نمودار ہوا، اس نے فوجی جوان کو گولی مار دی۔ اس وقت مزید 2 فوجی جوان کلب کے اندر آ رہے تھے، وہ بھی گولیوں کی زد میں آ کر مر گئے۔ منکی مین نے کہا، ہمارا ایک مرے گا تو تمہارے 10 مریں گے۔ کم آن، میوزک بند نہ کرو، ڈانس کرو۔ اس منکی مین نے اپنے ساتھی کی لاش کے پاس آ کر اس کی جیبوں سے گولیاں اور کیپسول نکال لیے۔ فوجیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہیں منکی مین پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کلبوں اور دوسری تفریح گاہوں میں منکی مین نظر آ رہے تھے۔ دیوی نے فوجی افسران کو اطلاع دی کہ اس کے بھی نادیدہ جوان میامی شہر پہنچ گئے ہیں اور اب اپنے طور پر منکی ماسٹر کی نادیدہ فوج سے نمٹنے والے ہیں۔ جس وقت دیوی ایک افسر کے اندر بول رہی تھی، اسی وقت اچانک ہی منکی ماسٹر نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام افسران گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ملک کے 50 سے زیادہ بندے مار چکا ہوں۔ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم نے میری 35 آدمی مار کر ان کی گولیاں اور کیپسول چرائے ہوتے تو ہماری طرح نادیدہ بن کر ہمیں شہر میں بھی نقصان پہنچاتے، لیکن بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے باوجود تم میں سے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھی سایہ نہیں بن رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جہاز میں ہمارے آدمیوں کو ہمارے مشترکہ دشمنوں نے مارا ہے۔ تمام افسران خوش ہو گئے۔ ایک نے کہا، تھینکس گاڈ، تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، کیا ہم پھر دوست بن جائیں گے؟ بے شک، ہم نے تمہیں اس شہر میں جو نقصان پہنچایا ہے اس کے عوض تمہیں جدید ہتھیار دیں گے۔ ہمارے پاس جو غیر معمولی گولیاں اور کیپسول ہیں وہ بھی تمہیں دیں گے۔ تھینک یو ماسٹر، ہم ہمیشہ تمہاری دوستی پر ناز کریں گے۔ میں انہیں اپنے مقابلے میں رہنے نہیں دوں گی، تمام بندروں کو یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی دیوی نے پوری طرح افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ افسر نے اس کے زیر اثر آتے ہی اپنا ریوالور نکالا، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر
بغیر منکی ماسٹر پر گولی چلا دی۔ منکی ماسٹر یک بارگی چیخ مار کر اچھلا، پھر فرش پر گر پڑا۔ اسے گولی لگی تھی، اس سے پہلے کہ دوسری گولی لگتی وہ گولی نکل کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تمام افسروں نے اپنے ساتھی افسروں سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ اب تو منکی ماسٹر ہمارا دشمن بن کر رہنے کی قسمیں کھا رہا ہوگا۔ اس افسر نے پریشان ہو کر کہا، میں نے بے اختیار اس پر گولی چلائی ہے، دیوی جی نے مجھے اعلی کار بنا کر ایسا کیا ہے۔ دیوی نے کہا، ہاں میں نے ایسا کیا ہے، گولی لگنے کے بعد شاید وہ مر جائے گا، اگر زندہ بھی رہے گا تو اپاہج بن کر رہے گا۔ کوئی اپاہج اپنی قوم کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ اب کوئی دوسرا منکی مین اپنی قوم کا ماسٹر بنے گا، میں اسے بھی گولی مار دوں گی یا پھر اس دنیا سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گی۔ دیوی جی آپ نے ایک طرح سے یہ اچھا کیا ہے، لیکن منکی ماسٹر زندہ رہا تو پہلے سے زیادہ غضبناک ہو جائے گا۔ جب سانپ کی دم پر پاؤں رکھا ہے تو اس کا سر بھی کچل ڈالیں۔ وہ بولی، اگر وہ صرف زخمی ہوا ہے تو شاید مجھے اس کے دماغ میں جگہ مل جائے گی، میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے خیال کھونے کی پرواز کی لیکن رکاوٹ محسوس ہوئی۔ دماغ تک پہنچنے سے پہلے وہ ننھا سا آلہ ایک ڈال کی طرح ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کو روک رہا تھا۔ دیوی اپنے ماتحت جوانوں کے پاس چلی گئی تاکہ ان کے ذریعے دوسرے منکی مین تک پہنچ سکے۔ منکی ماسٹر نے ایک بہت ہی حسین عورت کو پسند کیا تھا، اس کے پاس پہنچ کر اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے ایک رات کے لیے قبول نہیں کرے گی تو ماری جائے گی۔ اس عرضی دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکے گی، اور اگر اسے خوش کرتی رہے گی تو اس کی توقع سے زیادہ اسے دولت دے گا۔ وہ حسینہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اس کی داشتہ بنی ہوئی تھی۔ سونیا اس وقت افسران کے درمیان موجود تھی جس وقت منکی ماسٹر پر گولی چلائی گئی تھی۔ گولی لگنے سے پہلے سونیا سایہ بن کر اس کے اندر سما گئی تھی۔ منکی ماسٹر گولی کھا کر زخمی ہوا، اس کے ایک بازو پر گولی لگی تھی۔ وہ ایک کیپسول منہ میں رکھ کر پرواز کرتا ہوا اپنی حسین داشتہ کے پاس پہنچ گیا تھا، وہاں جسمانی طور پر ظاہر ہو کر زخم کی مرہم پٹی کرا رہا تھا۔ ایسے وقت سونیا اس کے اندر سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی، پھر جسمانی طور پر نمودار ہو کر اپنے چہرے کے اطراف ایک اسکارف لپیٹ لیا تاکہ دیوی اور امریکی فوجی افسران اسے نہ پہچان سکیں۔ وہ اس کمرے میں آئی جہاں ماسٹر کے زخم کی پٹی ہو چکی تھی۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی ماسٹر کی گردن پر کراٹے کا ایک ہاتھ مارا۔ اس نے داڑھ میں ایک غیر معمولی گولی دبا رکھی تھی۔ گردن پر ہاتھ پڑتے ہی وہ گولی منہ سے باہر آ کر فرش پر گر پڑی۔ سونیا نے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا۔ منکی ماسٹر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولی، تم دوسری گولی منہ میں رکھ سکتے ہو لیکن میں اس کا موقع نہیں دوں گی۔ تم سمجھتی ہو گولی لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہوں، تمہیں میری جسمانی قوت کا اندازہ نہیں ہے، ایک چٹکی میں تمہیں مسل دوں گا۔ اس نے اچانک کراٹے کا ایک ہاتھ چلایا۔ اچانک حملہ اس کے لیے ہوتا ہے جو غافل رہتا ہے۔ سونیا کا ایک پل بھی غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ اس کا کراٹے کا ہاتھ فضا میں لہرا کر رہ گیا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر دوسرا پھر تیسرا حملہ کیا۔ کبھی اس کا داؤ خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ اس کی توہین تھی کہ ایک عورت پر ایک بھی حملہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے میں اس پر چھلانگ لگائی، سیدھا دیوار سے جا کر ٹکرایا اور فرش پر آ کر گر پڑا۔ اتنی ناکامیوں کے بعد عقل نے سمجھایا کہ ٹھیک حملے کے وقت وہ اپنی جگہ نہیں رہتی ہے، جب ٹارگٹ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نشانہ ہمیشہ خالی جاتا ہے۔ وہ زمین پر پڑا ہانپتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ تم شرافت سے بھی یہ پوچھ سکتے تھے، اتنا اچھلنے کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا نام دنیا ہے، جو خلا سے حکومت کرنے یہاں آئے گا اس دنیا کے لات جوتے کھائے گا۔ اس نے سونیا کو باتوں میں الجھا کر اپنی دانست میں صحیح حملہ کیا۔ اپنے مقابلے پر آنے والی کی چیخ سنی، اسے رگیدتا ہوا اسے نیچے گرا کر اس پر چڑھ بیٹھا۔ ایسے ہی وقت منہ پر ایک زوردار کک پڑی، تب پتا چلا کہ وہ سونیا کے پیچھے کھڑی ہوئی حسینہ پر حملہ کر کے اس پر چڑھا ہوا تھا اور اب الٹ کر نیچے آ گیا تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ ایسے ہی وقت منہ پر دوسری کک پڑی۔ دوسری بار زمین بوس ہونے کی توہین، عورت سے لات جوتے کھانے کی توہین برداشت نہ ہوئی۔ اس نے گراتے اور گرجتے ہوئے فرش پر سے اٹھ کر پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس پر چھلانگ لگائی۔ اس بار سونیا نے گولی نگل لی۔ اس نے اس کے سائے پر چھلانگ لگائی تو منہ کے بل زمین پر گرا۔ گولی سے لگنے والے زخم کی تکلیف نے تڑپا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش پر سے اٹھتا، سونیا نے اس کے لباس سے گولیوں اور کیپسولوں کی ڈبیاں نکال لیں، پھر اس کے سر
سے چپکے ہوئے آلے کو بھی کھینچ کر نکال لیا۔ اب وہ خیال خوانی کی لہروں کو اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ جسمانی طور پر ظاہر ہو کر آرام سے ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ منکی ماسٹر نے فرش پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا اور سوچنے لگا کہ حملہ کرے گا تو وہ پھر سایہ بن جائے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قابو میں کرے۔ اس نے پوچھا، کیا تم وہی ہو جس نے زون 3 میں بھی مجھے پریشان کیا تھا، ہم سے فلائنگ کیپسول وغیرہ لے کر ہمارا پیچھا چھوڑا تھا، پھر ہمارے زون سے چلی گئی تھی؟ سونیا سمجھ گئی کہ وہ دیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا، تم جس کا ذکر کر رہے ہو اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے افسر کو گولی چلانے پر مائل کیا اور تم زخمی ہو گئے۔ کیا وہ خطرناک عورت اس ملک میں رہتی ہے؟ نہیں، فوجی افسروں نے تمہارے خلاف محاذ آرائی کے لیے اسے بلایا ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ تم ہماری دنیا میں حکمرانی کے ارادے سے آئے ہو، تم سے دشمنی نہیں کروں گی تو کیا خوش آمدید کہوں گی؟ مگر تم ہو کون؟ میں ایک شاطر ہوں، یعنی شطرنج کی کھلاڑی۔ میری بساط پر امریکی فوجی اور تم پر گولی چلانے والی دیوی، اور تم سب مہرے کی طرح ہو۔ تم سب اپنی چالیں چلنا چاہتے ہو، میں تم لوگوں کو اپنی چالوں کے مطابق چلا رہی ہوں۔ تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی ہو، لیکن میں سمجھ گیا ہوں۔ تمہارا تعلق اس بابا صاحب کے ادارے سے ہے جہاں ہم سب سے پہلے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حملہ تو تب کرو گے جب اس ملک سے باہر کبھی جا سکو گے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ گولی لگنے کے بعد میں کمزور ہو گیا ہوں۔ میں تمہاری اس دنیا میں حکمران بننے کے لیے آیا ہوں اور بن کر رہوں گا۔ ایسے ہی وقت 2 منکی مین نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ماسٹر کو فرش پر اور ایک عورت کو صوفے پر دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، ماسٹر کیا بات ہے؟ دوسرے نے پوچھا، کیا اس نے تم کو زخمی کیا ہے؟ زخم اس نے نہیں، اس عورت نے لگائے ہیں جو ہمارے زون میں آئی تھی۔ وہ دشمن عورت اس ملک کے فوجیوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف محاذ بنا چکی ہے۔ یہ عورت ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہماری بھی دوست نہیں ہے۔ دونوں منکی مین نے گھرا کر سونیا کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی کھلائی گن سیدھی کی۔ منکی ماسٹر نے کہا، رک جاؤ، تمہارے ہتھیار کام نہیں آئیں گے، یہ ہماری طرح نادیدہ بن جاتی ہے۔ پھر اس نے سونیا سے پوچھا، کیا ہم سے سمجھوتا کرو گی؟ کیا چاہتے ہو؟ دیوی ان کا ساتھ دے رہی ہے، تم ہمارا ساتھ دو۔ میرے تعاون سے تم ان پر غالب آؤ گے۔ جب وہ شکست کھانے کے بعد مقابلے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ ہم تم سے کبھی جنگ نہیں کریں گے۔ میں تو کروں گی جب تک تم اپنی فوج کے ساتھ ختم نہیں ہو جاؤ گے یا ہماری زمین چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور نہیں ہو جاؤ گے، تب تک میں تمہیں پوری نیند سونے نہیں دوں گی اور پیٹ بھر کھانا کھانے نہیں دوں گی۔ یہ بچکانہ دعویٰ ہے۔ تم میری ہزاروں منکی مین کو پیٹ بھر کر کھانے اور سونے سے کیسے روک سکو گی؟ سونیا نے اس کے دونوں منکی مین سے کہا، اپنے ہزاروں ساتھیوں سے کہہ دو کہ کسی کو کھاتے پیتے اور سوتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کی سزا منکی ماسٹر کو دی جائے گی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے زخمی کیا جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے منکی ماسٹر کو بچانے کے لیے کم سے کم کھا سکتے اور کم سے کم سو سکتے ہیں یا نہیں۔ ان تینوں نے بیاک وقت سونیا کے پیچھے دیکھا۔ اسی لمحے میں وہ نادیدہ بن گئی۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے پیچھے ان کا کوئی ساتھی نمودار ہوا ہو۔ اس نے سایہ بن کر دیکھا، ایک نہیں 10 منکی مین نمودار ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرتی تو وہ لوگ اسے مار ڈالتے یا زخمی کر دیتے۔